فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اس حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے دنیا کی حیثیت کو متعین فرمایا ہے اور کافر کے لیے دنیا کی کیا حیثیت ہے اس کو متعین فرمایا۔ مسلمان کے لیے دنیا کی حیثیت ایک قید خانے کی ہے۔ قید خانے میں دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو بڑی خصوصیات ہیں قید خانے کی وہ دو ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ قید خانے کے اندر قیدی کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلتا، اس کو آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ جو کھانے کو دیا جائے اس کو کھانا پڑتا ہے، جو پینے کو دیا جائے اس کو پینا پڑتا ہے، جس وقت دیا جائے اس وقت وہ کھانے پینے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی کہ میں فلاں وقت کھاؤں گا اور فلاں وقت میں نہیں کھاؤں گا۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ قیدی قید خانے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، اس سے دل نہیں لگاتا۔ اس قیدی کی فکر یہ ہوتی ہے میں کسی طرح یہاں سے باہر نکلوں، اپنے گھر میں جاؤں اور گھر والوں کے ساتھ رہوں۔ بالکل مومن کا حال دنیا کے معاملے میں یہی ہونا چاہیے۔ اس کو اس دنیا میں جو مل جائے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کھا لے، شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے، قناعت کی دولت سے اپنے آپ کو متصف کرے، اور دل اس کا آخرت کی تیاری میں اور اس کی فکر میں لگا رہے، توجہ اس کی وہیں رہے۔ اگر کوئی مومن اس کے خلاف کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں جو میں چاہوں مجھے مل جائے، اور اس من چاہے کو پورا کرنے کے لیے وہ حدود شرع کو پامال کر رہا ہے اور احکام شرع کو توڑ رہا ہے، تو یہ کافرانہ ایک عمل ہے، یہ ایک کافر کی یہ خصوصیت ہے، یا اس کا حال ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دنیا سے اتنا دل لگانا کہ آخرت سے غفلت ہو جائے، یہ بھی مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ تو کافر کا حال ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتی ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، اس سے دل لگاتا ہے، تو اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے، جس آدمی کا مقصد دنیا بن جائے تو وہ آخرت والے اعمال تو نہیں کر رہا ہوتا، اس کو تو دین کی زیادہ فکر نہیں ہوتی، اس کو اعمال کی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ تو دنیا زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو دنیا اس طرح نہیں ملے گی جیسے دنیا دار کو دنیا ملتی ہے جو دنیا کے پیچھے پاگل ہے اور بھاگ رہا ہے، اس کو اس طرح نہیں ملے، اس لیے کہ وہ نماز کا وقت بھی نکالے گا اور اپنے مال کے حق کو شرعی طور پر ادا بھی کرے گا، احکام شرع کو بھی پورا کرے گا، تو اس کی دنیا ضرور متاثر ہوگی۔ پھر بڑا قیمتی جملہ آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے، یعنی آخرت کو ترجیح دو دنیا پر۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ قابل ترجیح نہیں۔ مسلمان کی ترجیح دنیا نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کی ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، صحابہ کرام سے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ ایک آدمی ایسا ممکن ہے کہ وہ پانی کے اندر سے چل کر جائے اور اس کے قدم بھی گیلے نہ ہوں، پیر بھی گیلے نہ ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، جو پانی میں سے گزرے گا تو پیر تو ضرور اس کے بھیگیں گے۔ فرمایا کہ یہی حال دنیا دار کا ہے، جب وہ دنیا میں لگتا ہے تو گناہ سے نہیں بچ سکتا، جیسے پانی میں چلنے والا اپنے پیروں کے بھیگنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ لیکن جس کا مقصود اور جس کا منتہائے نظر آخرت ہو تو وہ اس دنیا کو بھی آخرت کا عمل بناتا ہے، دنیا بھی اختیار کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی آخرت کا عمل بنا دیتا ہے۔ وہ دو چیزوں سے بنتا ہے، اخلاص اور اتباع سنت۔ اگر دنیا کا کام بھی اخلاص سے کیا جائے اور اس کے کرنے میں
سنت کی پیروی کر لی جائے تو دنیا کا کام نہیں رہتا، وہ آخرت کا بن جاتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا دنیا کا کام ہے، دنیاوی عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دنیاوی عمل کو سنت کے مطابق پورا کرے تو اس کا یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ رات کو سونا یہ ایک دنیاوی عمل ہے، اگر اس میں بھی سنت کی رعایت کر لی جائے اور نیت درست کر لی جائے تو وہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، کھیلنا، تفریح کے لیے جانا، یہ سب چیزیں دنیاوی عمل ہیں، لیکن اس میں نیت درست کر لی جائے، سنت کا اتباع کر لیا جائے تو یہ سارے اعمال آخرت کے اعمال بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، یا رب لک الحمد اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ اللہم علمنی رشدی واعصمنی من شر اللہم احسن عاقبتنا فی الدنیا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك لا تهلكنا فجأة برحمتك يا أرحم الراحمين۔